میرا تیسرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا، ان کا جو گردن تھی وہ سر سے جدا کر دی گئی۔ تو پھر ہمیں صحیح بخاری کے مطابق شاید ملتا ہے کہ ان کی ابن زیاد کے پاس ان کا سر لے کے جایا گیا، پھر انہوں نے چھڑی کے ساتھ اشارہ بھی کیا یا ان کے ٹچ کی سر کو۔ تو پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بقایا جسم تھا وہ کہاں پر دفن کیا گیا، یا عراق کے اندر کیا جو ان کا مقبرہ بنا ہے اس کی تعمیر کب کی گئی، اور ان کا سر جو تھا وہ کہاں پر دفن کیا گیا؟ تو امام حسین علیہ السلام جب کربلا آئے تھے نا، تو یہ علاقہ انہوں نے وہاں پہ بنی اسد قبیلہ کے لوگ رہتے تھے، تو انہوں نے بنی اسد والوں کو بلایا اور ان سے ہی خرید لیا زمین جو ہے، انہوں نے خود خرید لیا ان سے، کہ یہی ان کو پتا تھا کہ میں یہاں میری شہادت ادھر ہونی۔ بس یہ آخری سوال ہے، بس میں خدا حافظ، اللہ آپ کو جزائے خیر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت متعدد احادیث میں بتاتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا قبر کہاں ہوگا، میرا دفن کہاں ہوگا، وہ بتاتے تھے۔ ام سلمہ کو بھی بتایا، ام سلمہ نے کہا کہ آپ اس علاقے کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں۔ ام سلمہ کہاں دکھاؤ؟ امام حسین علیہ السلام نے بسم اللہ کا اشارہ کیا، کربلا سامنے آ گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہا یہ میرا مسجد۔ امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کربلا کی مٹی کہاں ہے، کربلا کی مٹی سے ان کی آشنائی تھی۔ تو جب وہاں پہنچے تھے تو انہوں نے وہ علاقہ خرید لیا تھا، اور پھر بنی اسد والوں سے شرط کیا تھا کہ اب یہ میری ملکیت ہے، اب لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم رہو، لیکن تم نے جب میری شہادت ہو تو تم نے میری تدفین اور میرے اصحاب کی تدفین میں تم نے شرکت کرنی ہے، مدد دینا۔ انہوں نے کہا تھا ہاں کہ ہم کر لیں گے، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ قیامت تک جب تک میرے زائر ہوں گے، زائروں کی تم نے خدمت کرنی، میرے مہمانوں کی تم نے خدمت کرنی۔ بس پھر جب شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام زندان میں تھے کوفے میں، تو وہ اعجاز کے طور پر، معجزے کے طور پر زندان سے آئے تھے کربلا، والد صاحب کی انہوں نے تدفین کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور سر مبارک، پھر وہ سر مبارک وہ اسارت کے بعد واپس لائے تھے، انہوں نے بدن سے ملحق فرمایا تھا۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کا سر مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام کے حرم میں مدفون ہے، نجف میں مدفون ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیارت بھی مروی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی زیارت نجف اشرف میں کرتے تھے۔ سلام اللہ علیہ مجمعین، لعنت اللہ علی الظالمین۔ لعنت ہے اس امت پر، لعنت ہے اسلامی امت پر، اللہ کی لعنت ہے۔ یہود و نصارا نے یہ نہیں کیا بھائی، یہودیوں نے نہیں کیا، نصارا نے نہیں کیا، ہندوؤں نے نہیں، مشرکین وہی جو پرانے مشرک تھے نا، زبردستی جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا مولا کے تلوار کے ڈر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے قرآن کے ساتھ یہ کیا۔ چیخ سینہ پڑ جاتا ہے یار۔
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم كن ولي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك اللهم عجل لوليك الفرج یا اللہ جہاں آج بھی امام حسین علیہ السلام کے انصار ہیں ان کی محافظت فرما ان کی حوائج پر آوردہ فرما ان کی بیماروں کو شفا عطا فرما جو امام حسین علیہ السلام کے منکر ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کی صفائی پیش کرتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں یا اللہ لعنت فرما یا اللہ ان کو شمر کے ساتھ محشور فرما یا اللہ اپنا لعنت ان پہ دنیا پر نازل فرما یا اللہ اپنی لعنت ان کو آخرت میں نازل فرما اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روز قیامت میں ان کو محروم فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا اللہ جنہوں نے اس چینل کی سپورٹ کیا ان سے قبول فرما ان کی بیماروں کی شفاعت فرما ان کے بچوں کی محافظت فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد